تیرے در سے کدھر جائیں؟ تحریر حاجرہ عمران۔ اگلا حصہ۔ بابا خچرہ کے کانوں تک زینت بی بی کے چرچے پہنچے تو وہ کافی حیران ہوا تھا۔ اس شہر میں ایسا کون پیدا ہو گیا جو اسے ٹکر دے رہا تھا؟ وہ شہر کا جانا مانا جادوگر تھا۔ لوگوں کی پیشانی کی لکیریں دیکھ کر ان کے مستقبل کی پیش گوئیاں کیا کرتا تھا۔ اس نے سارے علاقے میں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ اماں رشیدہ نے اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس تک یہ خبر پہنچائی کہ زینت نام کی ایک لڑکی کی بیٹھک میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ علاقے کا ہر پڑھا لکھا ان پڑھ شخص، طالب علم یا استاد سب اس کے پاس تعویذ اور وظیفے لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک تو اس لڑکی کے تعویذ کے چارجز بہت کم ہیں، دوسرے اس کے وظائف انتہائی کارگر ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ لڑکی اس کے کاروبار کے لیے تباہی ثابت ہوئی تھی۔ بابا خچرے کی ساکھ کو بھی شدید نقصان پہنچا رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن زینت بیٹھک میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک لڑکا وہاں آیا جو کہ بہت مرجھایا ہوا سا لگ رہا تھا اور پریشان بھی۔ زینت نے اس کو دیکھ کر اپنی پیٹنی والی آواز میں کہا، کیا مسئلہ ہے بچہ؟ بہت پریشان ہو؟ کس وجہ سے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں پریشان ہوں؟ وہ لڑکا اس کے عین سامنے چوکڑی بھر کر بیٹھ گیا اور عقیدت سے زینت کو دیکھنے لگا۔ مجھے سب کچھ پتہ ہوتا ہے بچہ، تم مسئلہ بتاؤ، اس نے لہجے میں اعتماد سمو کر کہا۔ مجھے ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے پیرنی صاحبہ۔ وہ میں جس جگہ رہتا ہوں نا، وہاں پر پانی نہیں آتا۔ اس کا کوئی وظیفہ بتائیں کہ میری ٹینکی سے پانی کبھی ختم نہ ہو۔ زینت یہ سب سن کر پریشان ہوئی۔ اب وہ گاہک کو مایوس بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، مسئلہ کافی خراب ہے، تم پانی کی ٹینکی میں میرا لکھا تعویذ ڈال دو، پانی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو، اس تعویذ کے بعد تم نے بذات خود 8 روز میں ایک بار نہایا کرنا ہے۔ تمہارے گھر میں ہر روز ایک فرد ہی نہایا کرے گا، وہ بھی ایک بالٹی بھر کر۔ اس سے زیادہ تمہیں پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ تعویذ کام نہیں کرے گا۔ زینت نے حفاظتی اقدام کے ساتھ پانی میں برکت کا وظیفہ لکھ کر پرچی کو طے کیا اور اس کی جانب بڑھا دی۔ کیا اس سے پانی کبھی ختم نہیں ہوگا؟ ذہن حیران تھا کہ بڑے بڑے عامل بھی جس مسئلے کا حل نہیں نکال سکے، وہ اس پیرنی نے کتنی جلدی نکال لیا۔ ہاں، اس طرح کبھی بھی پانی ختم نہیں ہوگا۔ لڑکی نے چہرے کے تاثرات سے خوشی کا اظہار کیا۔ اس لڑکے نے اپنا فون نکالا اور فیس بک پر لائیو چلا گیا۔ آپ سب لوگ یہ دیکھیں، مجھے پانی کا حل مل گیا۔ اب میری ٹینکی میں کبھی بھی پانی ختم نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ پیرنی زینت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ زینت اپنی پبلسٹی پر اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی۔ اب لوگ نیچے کامنٹ کر رہے تھے، ہر روز کوئی نہ کوئی اٹھ کر عوام کو پاگل بنانے آ جاتا ہے۔ دنیا کہاں کی کہاں ترقی کر کے پہنچ گئی ہے، اور ان کے ڈرامے آج بھی وہیں پرانے زمانے والے ہیں۔ جاؤ یار، معاف کرو، بہت دیکھی ایسی اداکار پیرنیاں۔ اس نے مایوسی سے لائیو کال کاٹ دی۔ پیرنی جی، آپ مجھے بس اپنا شاگرد رکھ لیں، میں آپ سے متاثر ہو گیا ہوں۔ پھر اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں شاگرد نہیں رکھتی، وہ سختی سے آنکھیں بیچے بولی۔ دیکھیے، آپ کو باہر کے کام کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت تو پڑے گی نا، تو مجھے رکھ لیں، میں آپ کے باہر کے سارے کام کر دوں گا۔ اس کی بہت ساری منتوں ترلوں کے بعد بالآخر اس نے چاروں ناچار اسے رکھ ہی لیا کہ بعد میں فارغ کر دے گی۔ تیرے در سے کدھر جائے؟ تحریر حاجرہ عمران۔ اگلا حصہ۔ وہ یونیورسٹی جینس کرتا پہن کر جاتی تھی اور گلے میں اسٹالر۔ کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ وہی ہے جو سارا سارا دن بڑی سی سفید چادر اوڑھے وظائف پڑھتی رہتی ہے۔ نہ جانے کون بہت دیر سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ پورے ڈپارٹمنٹ میں چھپتی پھر رہی تھی۔
उसे लग रहा था कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा है, मगर कौन, ये समझ नहीं आ रही थी। खुदा न ख्वास्ता किसी ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। वो एक दरख्त के पीछे खड़ी चारों तरफ जायज़ा लेने लगी। लॉन में बेंच के पीछे, क्लास में रोस्टरूम के पीछे, हर जगह तो आंखें उसके ताक़ुब में थीं। वो निढाल सी कैंटीन के टेबल के नीचे बैठी थी। उसकी सहेलियाँ किरण और फारिया दोनों कुर्सियों पर विराजमान चारों तरफ नजरें घुमा घुमा कर जायज़ा ले रही थी, मगर उन्हें कोई मशकूक शख्स दिखाई ना दिया। उन्होंने उसे बहुत मुश्किल से खींच खांच कर कुर्सी पर बिठाया। यार, कोई अजनबी चेहरा नहीं है, हमने अच्छी तरह देख लिया। अब यहाँ बैठो चैन से और बताओ हमें कि क्या मसला है। फारिया ने अपने बॉब कट बालों में हाथ फेर कर उन्हें सेट करते हुए पूछा। मुझे लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। दो लाल लाल आँखें मुझे घूर रही हैं, मगर जब मुड़कर देखती हूँ तो कोई नहीं होता। मैंने छुप छुप कर भी तलाश किया, मगर कोई नज़र नहीं आया। छोड़ो यार, मुझे तो तुम्हारा वहम लग रहा है। कोई नहीं है, बस ये जो तुम तावीज़ धागे करती हो, इसके तुम्हारे दिमाग पर असरात हो गए हैं। फारिया की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि उसके साथ वाले मेज़ तक आवाज़ आराम से चली गई। वहाँ से एक सर बुलंद हुआ। यार आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अगर किसी ने सुन लिया तो अपने मसाइल लेकर आ जाएगा। एक तो आजकल हर दूसरा बंदा अपने मसलों के हल के लिए धागों और तवीज़ों का मोहताज हो चुका है। उन्हें अगर पता चल गया कि हमारे दरमियान पीरनी साहिबा मौजूद हैं तो कहीं इधर ही जुमघटा ना लगा ले। किरण ने बुरा समूह बनाकर इधर उधर देखते हुए कहा। जीनत और फारिया हाथ पे हाथ मारकर हंसने लगी। अच्छा, तो वो आप है पीरनी साहिबा? मेरा शक दुरुस्त निकला। मैं बहुत देर से आपको पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। जैन का लहजा हैरत से बुलंद हुआ। वो वही था जो पानी ना ख़त्म होने का वजीफ़ा लेने आया था। आजकल उसके घर खिदमत गुजार के वराइज सर अंजाम दे रहा था। वो तीनों एक दूसरे को टुकर टुकर देखने लगी। इधर आओ, यहाँ हमारी मेज़ पर। जीनत ने खा जाने वाली नज़रों से उसे दावत दी, वरना उससे क्या बईद था कि वो सारा कैफ़े जमा कर लेता। जीनत की खूनख्वार नज़रों से डरता हुआ वो उनकी बराबर कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ जी? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं जैसे कच्चा चबा जाएंगी? जीनत की खूनख्वार नज़रें उसकी रगों में खून खुश कर रही थी। अगर वो अदाकारी कर रहा था तो शानदार परफॉर्मेंस थी। तुम किसकी बात कर रहे हो? जीनत ने ऊपर से आने की कोशिश की। मैं जीनत बीबी की बात कर रहा हूँ, वही बैठक वाली जीनत बीबी। आप वही हैं ना? मैंने आपको पहचान लिया। आप वहाँ चादर लपेटे होती हैं, मगर यहाँ आपने ये जीन्स और कुर्ता पहना हुआ है। मैंने आप लोगों की बातें भी सुन ली हैं, मुझे सब पता चल गया है। वो राजदारी से आगे होकर बोल रहा था ताकि इर्द गिर्द मेज़ों वाले उसकी बातें ना सुन लें। अच्छा, तो तुम ही सुबह से छुप छुप कर मेरा पीछा कर रहे हो? जीनत ने उसे घूरते हुए सरगोशी में पूछा। जी तो चाह रहा था कि सामने रखी कॉफ़ी उसके सर पर अंडेल दे। जी, उसने नदामत से तवील जी कहा। बात सुनो, अगर तुमने किसी से मेरे बारे में एक लफ्ज़ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। तुम पर ऐसा वजीफ़ा फूंकूंगी कि तुम पत्थर के हो जाओगे। वो दबे हुए लहजे में गराते हुए बोली तो वो सहम सा गया। फारिया और किरण जैन की हालत से महसूस हो रही थी। उसे आज रात कुछ वज़ाइफ करने थे। जैन भी 2 बजे तक रुका रहा। उसके साथ मिलकर ज़रूरी वजीफ़े तैयार करने थे। उसे नज़र उतारने के लिए पर्चियाँ तैयार करनी थी जो उसे स्याही वाले कलम से लिखनी थी। किसी आंटी को गुमान था कि उनका खून हल्का है, इसलिए उन्हें नज़र बहुत लगती थी, तो उन्हें नज़र का तवीज़ दिया जा रहा। तेरे दर से किधर जाएं? तहरीर हाजरा इमरान। अगला हिस्सा। भारी असामी थी, पैसे भी ठीक ठाक मिलने की उम्मीद थी, इसीलिए मेहनत करने में कोई हर्ज भी नहीं था। जीनत ने उसकी जिम्मेदारी सेहत को सौंप दी और अब वो बैठा हर पर्ची पर एक ही फिक्रा लिखता चला जा रहा था।
قلم کاٹ کر کالی روشنائی بھری گئی تھی۔ اور اب خوب موٹا موٹا لکھا جا رہا تھا۔ آنٹی نے باری باری ہر تویز کی سیاہی پانی میں گھول کر پانی پی جانا تھا۔ اماں بشیرہ ایک جانب دیوار سے ٹیک لگائے خراٹے پر خراٹے لی رہی تھی۔ زینت اپنی مخصوص چادر میں ملبوس تسبیح کے دانوں پہ کچھ پڑھتی جا رہی تھی۔ زین نے ناگواری سے گائیں بگائیں اس پر اور اماں بشیرہ پر نظر ڈال لیتا تھا۔ دل ہی دل میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے زینت کی شاگردی اختیار کی تھی۔ اس سے اچھا تو بابا خچرا تھا جو صرف لوگوں کو دھوکے دیتا تھا، کبھی بھی کسی کے لیے اتنی محنت نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تو کلائنٹس کے پیسوں سے اچھے اچھے کھانے بھی کھلاتا تھا۔ بلاخر جلتے کرتے اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ زین سوتے ہی بشیرہ کے مقابلے پر خراٹے لینے لگا۔ وہ بھی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ابھی اسے سوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ اچانک بیٹھک کا دروازہ ڈھڑ ڈھڑ بجنے لگا۔ 4-5 لوگ تھے جن میں سے ایک نے 2-2.5 سال کے گپلو سے بچے کو کاندھے پہ ڈالے ہوا تھا۔ 2 عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں جو بری طرح سے رو رہی تھیں۔ اس بچے کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ وہ گھبرا سی گئی۔ وقت دیکھا تو 4 بجے تھے۔ اس نے جلدی سے زین کو دیکھا، وہ بھی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ بشیرہ بھی حیرت سے منہ کھولے ہوئے تھی۔ کیا ہوا اس بچے کو؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ پیرنی جی ہمارے بچے کو بچا لیں۔ عورت روتے ہوئے فریاد کرنے لگی۔ کمرے کے بیچوں بیچ وہ شخص بچے کو لٹا چکا تھا۔ زینت نے دیکھا بچہ صحت مند تھا۔ اس کا چہرہ گلابی، پلکیں گھنی اور سیاہ تھی، ہونٹ تھر تھرا رہے تھے جبکہ وہ کھڑکھڑے سانس لے رہا تھا، جیسے کسی بھی لمحے وہ سانس لینا چھوڑ دے گا۔ میں اسے ایسے بچا سکتی ہوں۔ اس کی حالت دیکھیں، یہ بچہ مر رہا ہے اور آپ اسے یہاں لے آئے ہیں۔ اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، خدا کے لیے اسے ہاسپٹل لے جائیں۔ نہیں بی بی، ہمیں ڈاکٹروں پر کوئی اعتبار نہیں۔ میرا بچہ 3 دن سے بخار میں تڑپ رہا ہے مگر اس کا بخار نہیں اتار سکے ڈاکٹر، اسی لیے آپ کے پاس لائے ہیں۔ بڑی آس سے آئے ہیں بی بی، میرے بچے کو بچا لو۔ نہیں، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اس بچے کو جلدی سے ہاسپٹل لے جاؤ، خدا کے لیے۔ کیسے لوگ ہیں آپ؟ وہ بچہ مر رہا ہے اور تم لوگ اس پر دم کروانے آ گئے ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں۔ ان دنوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں جبکہ آنے والوں کے چہرے پر امید اور نا امیدی سے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ تکرار سے گھبرا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بچے کو خود اٹھا کر ہاسپٹل لے جائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے لوگوں کی جہالت کا جواب دے۔ پیچھے ہٹو، وہ یکدم غرائی تھی۔ بحث کرتے سب لوگ یکدم خاموش ہو گئے۔ خاموشی سی ہر طرف چھا گئی۔ وہ آگے بڑھی اور بچے کو اٹھا کر شانے سے لگا لی۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ سب ہکا بکا دیکھتے رہ گئے۔ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ کوئی اسے روک سکتا۔ ایک قدم اور وہ دروازے کی طرف بڑھی تو زین اس کے سامنے آ گیا۔ بچہ مجھے دیں، سامنے کھڑا ہو گیا۔ زینت نے اس کے چہرے پر سنجیدگی کو جانچا اور جانے کیا دل میں سمائی کہ بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس بچے کو ہاسپٹل لے جاؤ زین، پیسوں کی فکر نہ کرنا، میں تمہارے اکاؤنٹ میں رقم بھیجتی ہوں۔ وہ ایک طرف ہو گئی تو وہ باہر نکل گیا۔ زین باہر نکلا تو اس کے پیچھے اس بچے کے ساتھ آئے سب لوگ بھی نکل گئے۔ زینت نے گہرا سانس لیا۔ مجھے زین پر بھروسہ کرنا ہوگا، اس نے خود کو سمجھایا اور دروازہ بند کر لیا۔ تیرے در سے کدھر جائے؟ تحریر ہاجرہ عمران، اگلا حصہ۔ وہ سب زین کے پیچھے بھاگ رہے تھے جو تیز قدموں سے باہر نکلتا چلا جا رہا تھا۔ ان کی 2 گاڑیاں برابر کھڑی تھیں۔ ایک آدمی نے زین کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زین اس بچے کو گود میں لیے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ عورتیں جو اس بچے کی ماں رشتہ دار لگتی تھی وہ بھی اسی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ ایک آدمی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی
ان عورتوں میں سے ایک نے اپنے بچے کی حالت دیکھ کر دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ بیٹا سنو، میرے بچے کو صرف کوئی دم جھاڑ ہی بچا سکتا ہے، ڈاکٹروں نے کچھ نہیں کرنا، خدا کے لیے ہمیں ہمارے بیٹے کو کسی بابا جی کے پاس لے جانے دو۔ زین نے سختی سے ہونٹ پینچ لیے، وہ ان لوگوں کی جہالت پر ماتم ہی کر سکتا تھا۔ آپ کے بیٹے کو اس وقت ڈاکٹری علاج کی ضرورت ہے، آپ اسے کیوں کسی بابے کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتی ہیں؟ وہ چہرے پر سختی کے تاثرات جمائے ہوئے بولا۔ اس عورت نے زین کی باقاعدہ منت اور ترلے کرنے شروع کر دی۔ زین بہت دیر تک اس عورت کے رونے اور منتوں کا سامنا نہ کر سکا۔ میرا پتر ہے، مر بھی گیا تو میرا ہی رہے گا، لیکن اگر تمہارے ڈاکٹر کے ہاتھوں مارا گیا تو تمہاری سپیرنیاں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، میری بد دعائیں تمہارا پیچھا کریں گی۔ زین اس عورت کی جہالت کے آگے ہار گیا۔ اب اس کا رخ بابا خچرے کے آستانے کی طرف تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زین اس کے اعتماد کو اس طرح مجروح کرے گا۔ اگلے دن دوپہر 12 بجے اس بچے کی وفات کی خبر اس تک پہنچ گئی تھی۔ بابا خچرے کے آستانے پہ 6 گھنٹے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد وہ بچہ اس دنیا کے ظالم پنجے سے رہائی پا گیا۔ زین بابا خچرے کے پاس کیا کرنے گیا؟ جب اس نے ذمہ داری اٹھائی تھی تو پوری کیوں نہیں کی؟ اس وقت وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ بیٹھک بند کر کے چھت پہ چلی آئی، جس کا ٹیرس درختوں سے گھرا تھا اور اب اس کے چاروں کونوں کو اچھی طرح ناپ رہی تھی۔ اس بچے کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس نے آنسو بہاتے ہوئے سوچا۔ میں ہوں اس بچے کی قاتل، میں نے چند ٹکوں کی اوز لوگوں کا ایمان خرید لیا۔ اب وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہسپتالوں کے بجائے بابوں کے آستانوں میں شفا ڈھونڈنے آتے ہیں۔ میں جو محض فراڈ ہوں، جو چند ٹکوں کے لیے جھوٹ کا کاروبار کرتی ہوں، لوگوں کا ایمان خراب کرتی ہوں۔ وہ چھت پر موجود واحد تخت پر بیٹھ کر رونے لگی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ ایک معصوم بچے کو ہسپتال داخل کرانے کی بجائے میرے پاس لے آئے۔ وہ بچہ بچ سکتا تھا، بر وقت امداد سے وہ بچہ بچ سکتا تھا، مگر اس کے ماں باپ کی جہالت نے اسے موت کی اندھیری وادی کی طرف دھکیل دیا۔ وہ سوچ کر زاروں قطار رونے لگی۔ زین نے بیٹھک کا دروازہ بند دیکھا تو گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بشیرہ نے دروازہ کھولا، سامنے زین کو کھڑے پایا تو اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے بی بی کو کبھی اس طرح ٹوٹتے نہیں دیکھا، آج وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اس بچے کی موت کے ذمہ دار وہ ہیں، حالانکہ وہ اکیلی ذمہ دار نہیں، ہم دونوں بھی ان کے جرم میں برابر کی شریک ہیں، ہمارا بھی حصہ ہے اس گناہ میں۔ وہ تینوں ہی اپنے اپنے ضمیر کی عدالت میں طلب کیے جا چکے تھے، اب انہیں اپنی اپنی سزا کا انتظار تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ اس دباؤ سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ سزا یا رہائی چاہتے تھے۔ تینوں ہی ضمیر کی عدالت میں جرم ثابت ہونے سے پہلے والی کشمکش میں مبتلا تھے۔ بشیرہ اسے زینے کی طرف کا راستہ بتا کر خود سے اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ چھت پر سے تخت پر بیٹھی مل گئی، آنکھیں گریہ زاری سے سرخ تھیں، وہ پوٹے سوج کر بھاری ہو چکے تھے۔ زینت بی بی، مجھے معاف کر دے۔ تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی زین، تم ایک بچے کے قتل میں ملوث ہو۔ تمہیں تو شاید میں معاف کر بھی دوں، مگر خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ اپنے ضمیر کی عدالت سے مجھے تڑپنے اور سسکنے کی سزا مل چکی ہے۔ اب ساری عمر بھی پچھتاؤں تو بھی میرا جرم معاف نہیں ہوگا۔ اس کی جانب دیکھے بغیر بول رہی تھی۔ سر جھکائے شرمندہ سی بیٹھی وہ زینت نہیں لگ رہی تھی، جو ہمیشہ بہت پراعتماد رہتی تھی، جو بات بات پہ ہنسنے کے بہانے ڈھونڈ لیا کرتی تھی، جس کی آنکھوں سے آنسو نکلوانا اور ہونٹ سے مسکرانا چھیننا بہت مشکل کام تھا۔ اب وہ خود ہی آزردہ خاطر تھی، شکستہ پاؤ شکست یافتہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ آپ اس گل سے نکل آئیں کہ آپ کی وجہ سے اس بچے کو کچھ ہوا ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ نے تو اس بچے کو ہاسپٹل بھیجا تھا، مجھ پہ بھروسہ کیا تھا، میں ہی آپ کے بھروسے کے قابل نہیں تھا، میں آپ کو حکم بجا نہیں لا سکا، جرم میرا ہے، سزا آپ خود کو کیوں دے رہی ہیں؟ وہ فرش پر بیٹھ گیا،
سر جھکا کر اپنے جرم کا اعتراف کر رہا تھا۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ بچے کو ہسپتال لے جاؤ تو تم اسے بابا خچرے کے آستانے پر کیوں لے گئے تھے زین؟ تم نے میری بات کا پاس نہیں رکھا۔ زینت کے لہجے میں غصے کی آنچ تیز تھی۔ وہ اپنی نگاہیں زین کے شکستہ وجود پر ٹکا کر بیٹھ گئی۔